السلام علیکم۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری سنیں گے اور آپ سے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد پیدا ہوئے اور کوفہ اور عراق میں ان کی قوم وجود میں تھی، وہاں پر رہتی تھی۔ وہ قوم بہت سرکش تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، انتہائی شرک اور انتہائی شیطنت قسم کی ان لوگوں کی خوبیاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ اس ٹائم پر اس قوم کو شدید ضرورت تھی کہ ان کے لیے کوئی نبی آئے، مگر وہ لوگ اس چیز سے ان کو کوئی فکر نہیں تھی اس بات کی کہ ان کو ہدایت چاہیے یا نہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح بن لامک کو اس قوم میں نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام انتہائی نیک، انتہائی دیانتدار، ان کی صداقت اور دیانت تو اس پوری قوم میں مشہور تھی۔ لوگ ان کو بہت اچھے سے نیک سمجھ کر جانتے تھے، مگر پھر بھی جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دینی شروع کی تو وہ لوگ ان کے اگینسٹ ہو گئے، ان کی بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 ایئرس اکیلے اسلام کی تبلیغ کی۔ 950 ایئرز از ناٹ اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، آف کورس۔ پوری زندگی آلموسٹ ایک انسان لگا دیتا ہے، چونکہ اس دور میں زندگیاں بہت لمبی عطا کی جاتی تھیں، تو 950 سال اکیلے دین کی تبلیغ کرنا کوئی عام بات نہیں۔ تو جب لوگوں کی طرف صبر کے ساتھ جاتے تھے، ہر دفعہ آگے سے ان کو ریجیکشن ملتی تھی۔ 950 سال بعد کچھ غرباء اور فقراء میں سے کچھ لوگ ان کے فالوورز ہوئے، جبکہ جو سردار تھے، جو امیر لوگ تھے، جو جانے پہچانے لوگ تھے اس قوم کے، وہ ان کی ہر بات کو ڈینائی کر دیتے تھے، ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم بے وقوف ہو، تم فلانے ہو، تم یہ ہو۔ ان کی بات کو مانتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام 950 سال بعد تھک گئے اور انہوں نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ میں نے اپنی زندگی ان لوگوں کے لیے لگا دی ہے، مگر یہ لوگ مظالم کی حد ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اب آپ ہی ہیں جو ان کا اس چیز سے میرے حوالے سے بدلہ لیں گے۔ اور ان کے لیے نوح علیہ السلام نے دعائے ہلاکت بھی کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے ان پر نزول کیا اور ان سے بات کی، ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ سکون رکھیں اور ایک کشتی بنانے کی تیاری کریں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے جو کچھ چند غرباء فالوورز تھے ان کے ساتھ انہوں نے کشتی بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے کشتی بنانے کی تیاری شروع کی تو اس قوم کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اس کو دیکھ کر بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا، بہت طنز و مذاق کا کام شروع کر دیا، ان کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، عجیب قسم کے اطوار انہوں نے اپنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی اور حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم اطمینان رکھنا، ان لوگوں پر جلد ایسا عذاب آئے گا کہ یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اور وہی ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں جیسے ہی کشتی کمپلیٹ ہوئی، کشتی کمپلیٹ کر کے انہوں نے جو کشتی کی نچلی سطح تھی ادھر جانوروں کو بھرنے کا حکم دیا اور درمیان میں انسانوں کو اور اوپر والی سطح پہ پرندوں کو رکھنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ایسی طوفانی بارش آئی جس نے مشرق سے مغرب تک زمین کی سطح پر پانی اتنا پھیلا دیا کہ پانی زمین کی سطح سے کئی اوپر آ گیا، سیلاب آ گیا۔ پوری دنیا میں موجود ہر چیز ختم ہو گئی، چرند پرند انسان کچھ بھی موجود نہ رہا۔ ویسی بارش، ویسا طوفان آج تک ریکارڈ نہیں کیا گیا، ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا، اللہ نہ کرے کہ ہو۔ بہرحال وہ ایک عذاب تھا اللہ کی جانب سے، اور وہ عذاب آیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس دوران اس سیلاب کے آنے سے یہ ہوا کہ جس کشتی پر مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ نوح علیہ السلام اس جگہ پر کشتی بنا رہے ہیں کہ جہاں پر پانی نہیں ہے، جہاں پر سمندر کا نام و نشان ہی نہیں ہے، یہ کشتی کہاں چلائیں گے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اس بات پہ۔ اور وہی پانی آنے سے، وہ سیلاب آنے سے وہ کشتی پانی میں تیرنے لگ گئی اور وہ تیرتی چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے 3 بیٹے ان کے ساتھ گئے، سام تھے اور 2 اور تھے، اور وہ 3 بیٹے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جبکہ غرق ہونے والی قوم میں سے ان کے ایک بیٹے یام تھے اور ان کی بیگم بھی تھیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرے گھرانے میں سے کسی کو تباہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا
کہ میں کسی کو تباہ نہیں کروں گا جس جس نے اسلام قبول کیا، جس جس نے تمہاری پیروی کی، مگر یام نے اور ان کی بیوی نے ان کی پیروی نہیں کی اور کفر کی راہ پر ہی لگے رہے۔ جب کشتی پانی میں تیرنے لگی تو یام ڈوبتا نظر بھی آ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ایک بار پھر دعوت دی کہ میرے بیٹے ابھی بھی موقع ہے، تم اسلام قبول کر لو اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے اس بار پھر انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں بچ جاؤں گا اور میں اس کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، اور اللہ کے عذاب نے اس کو اس کو لپکا اور اس کو لے گئے، پانی میں ڈوب گیا۔ اب وہ کشتی چلتی چلتی ایک پہاڑ کے پاس رکی جس کا نام جودی تھا۔ اس وقت تک زمین پر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ جب وہ اس پہاڑ کے پاس پہنچے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ آگے پانی ہے یا نہیں، یعنی کہ سیلاب کا پانی آگے بھی ہے یا ایک رہنے کے لیے ایک خطہ مل گیا۔ تو پرندہ جب گیا اور واپسی پر اس کے منہ میں زیتون کی ایک ٹہنی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ آگے زندگی گزارنے کے اسباب ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ لوگ کشتی سے اترے، سارے چرند پرند جو بھی جانور اور جو کچھ فالوورز ان کے تھے وہ سارے وہاں اترے۔ انہوں نے وہاں پر زندگی کا آباد کرنا شروع کی، آغاز کیا۔ ان کے 3 بیٹوں کی اولادیں آگ سے بڑھی اور انہی 3 بیٹوں کی اولادوں میں سے باقی کے تمام انبیاء کرام انہی 3 بیٹوں کی اولادوں میں سے آئے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے بہت سی محنت کی، بہت ہی دین کی رغبت کی طرف لوگوں کو قائل کیا، ساری زندگی یہی کام کرتے رہے۔ پھر جب وہاں پہنچے تو لوگوں کو انہوں نے زندگی کے رہن سہن کے طریقے سکھائے، پھر وہی کھیتی باڑی اور ساری زندگی چلانے کے لیے جو انیشیلز ہمیں ضرورت ہوتی ہیں وہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ اور جب نوح علیہ السلام وفات پانے والے تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اسلام کی راہ پر ہی لگے رہنا ہے اور شرک بالکل نہیں کرنا، اور سب سے بالخصوص انہوں نے تکبر سے منع کیا، کیونکہ ان کی نبوت میں انہوں نے جن جن کو دعوت کی وہ بادشاہ ہی تھے جنہوں نے تکبر میں آ کر ان کو حقیر جانا اور اسلام کو قبول نہیں کیا، حقیقت کو نہیں مانا۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو تکبر سے دور رہنے کی خاص کر تلقین کی اور وصیت کی وفات سے پہلے، اور اسی طرح ان کے بیٹوں نے بھی آگے سے زندگی کو چلانے کی ایک نیا سلسلہ چلایا، انبیاء کرام ان کی نسل میں سے آئے اور زندگی سکون سے جینی شروع کی۔ یہ تھی نوح علیہ السلام کی کہانی۔ انشاءاللہ پھر کسی نبی کی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ السلام علیکم۔